اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، حرام وہ ہوتا ہے جو قطعی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور شریعت نے جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہو۔ جیسے فرض کی تعریف میں ہم نے کہا تھا جو قطعی ثبوت دلیل سے ثابت ہو، لیکن فرق کیا تھا کہ وہاں شریعت نے کرنے کا حکم دیا اور حرام میں شریعت نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب حرام کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ حرام کو کرنا یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے، اور اس کو ایک بار کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو اس کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم کسی جان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتے مگر حق کے ساتھ۔ تو اب انسانی جان کو قتل کرنا یہ نص قطعی یعنی قطعی ثبوت دلیل سے ثابت ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو حرام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قطعی ثبوت دلیل سے ثابت ہو۔ ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو خام خواہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حالانکہ اس پر کوئی قطعی ثبوت دلیل نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، تو آپ اس سے قطعی ثبوت دلیل کو طلب کریں گے کہ بھئی قطعی ثبوت دلیل لاؤ۔ اور وہ قطعی ثبوت کیا ہے؟ وہ یا تو قرآن مجید کی آیت ہے، یا پھر حدیث متواتر ہے، یا اجماع امت ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز لے کے آؤ گے تو پھر ہم اس چیز کو حرام مانیں گے، کیونکہ قطعی ثبوت دلیل کی ضرورت ہوتی ہے حرام کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب حرام سے جو کم درجے میں چیزیں ہیں وہ ہیں مکروہ۔ اور یاد رکھیے کہ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز، اور مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جو ظنی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور شارع نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہو۔ جو قطعی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور شارع نے چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ حرام ہوگی، اور جو ظنی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور شارع نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ پھر مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ واجب کا متضاد ہے مکروہ تحریم۔ جیسے واجب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ظنی ثبوت دلیل سے ثابت ہو، اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ ظنی ثبوت دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خبر واحد اور ایک قیاس۔ وہ تفصیلاً پچھلے لیکچر میں ہم نے سن لیا۔ تو مکروہ تحریمی جو ظنی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور شارع نے اس کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہو کہ اس کو تم چھوڑ دو، اس پر عمل نہ کرو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مکروہ تحریمی کو ہم کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو ادا کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ نہ صرف ہم گناہگار ہوں گے، بلکہ اگر عبادت کے اندر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں گے تو اس سے ہماری عبادت بھی ناقص ہو جائے گی، اور چند بار کرنے سے مکروہ تحریمی کو بجا لانے سے وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، انسان گناہ کبیرہ کے تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے مکروہ تحریمی سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے احناف کے نزدیک جب امام قرات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے قرات اپنی شروع کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کا حکم اور اس کی مثال بھی آپ نے سماعت کر لی۔ تو یہ مکروہ تحریمی جو ہے یہ حرام کے قریب قریب ہے۔ دوسرا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ شریعت نے جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی ظنی ثبوت دلائل سے ہی ہوتا ہے، اور شارع نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا جو درجہ ہے وہ مکروہ تحریمی سے کچھ کم ہے۔ تو اس لیے مکروہ تنزیہی کو بھی اگر ہم کریں گے تو اس سے بھی انسان گناہگار ہوگا، اور اس کو بھی کرنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر یہ بھی مکروہ تحریمی کے برابر پہنچ جائے گا، اور جب مکروہ تحریمی کو زیادہ کریں گے تو وہ حرام کے قریب قریب پہنچ جائے گا۔ تو مکروہ تنزیہی کی مثال آپ لے لیں، جیسے چھوٹا مکروہ جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کہہ لگا کر کے ہنسنا،
اور اس طرح دوران نماز جو ہے وہ ایسی حرکات کرنا کہ جو نماز جس سے ٹوٹنے کا خدشہ ہو، مثلاً دونوں ہاتھوں سے خارش کو شروع کر دینا، یا پھر جو ہے وہ اپنے گندے لباس کے ساتھ جو میلا کچیلا ہو چکا ہے اس کے ساتھ نماز، اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ چھوٹا مکروہ ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حرام کیا ہے، اور پھر اس کے جو دو اقسام ہیں نیچے، یا اس کے ماتحت چیزیں ہیں، وہ ہیں مکروہ، ایک مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ آج کے سبق اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ سے ملیں گے اور ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ انتظار کیجئے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔